نیب کی طرف سے تو اب یہ معاملہ وہ عدالت بھی لے کر گئے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی بات کے اوپر اسی بات کے اوپر زور دیا کہ تاحیات ہی ہونی چاہیے. نایا علی حافظ صاحب، یہ شکوہ درست ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے اس کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے، اور جس طرح نعیم صاحب کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آئینی ترمیم پھر باقاعدہ طور پہ ہو معاملہ ایسے انداز میں. دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ پیورلی کانسٹیٹیوشنل اینگل سے اس چیز کو دیکھا جائے تو اس میں آرٹیکل 62 کے اندر کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے کہ کوئی شخص کتنا ڈسکوالیفائی اس کا پیریڈ ہے، یہ بڑا کلیئر ہے. اور جو ڈسکوالیفیکیشن کا پیریڈ ہے وہ آپ کا 63 کے اندر ذکر ہے اور وہ 5 سال کا اس کے اندر ذکر ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جو 62 کے نیچے جو ججمنٹ آئی تھی جو 2018 کے اندر آئی تھی، اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ میاں نواز شریف کو پرماننٹلی ڈسکوالیفائی کرنے کے آئی اور یہ پرسن اسپیسیفک. اگر آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہ جو امینڈمنٹس آئی تھی سیکشن 232 کے نیچے یہ پرسن اسپیسیفک ہے، تو بات اس وقت بھی تھی کہ جو سپریم دیکھیں نا اس وقت بھی جو بینچ تھا اس کو چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے پریزائڈ کیا اور اس کی جو ججمنٹ لکھی وہ بندیال صاحب نے لکھی جو یہ ہے. اب اس کے بعد یہ آیا کہ وہی بینچ جو ہے جو 2017 کے اندر 62(1)(f) کی ڈیفینیشن کرتا ہے اور اس کے اندر پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کہتا ہے صادق اور امین ہے، اور اس کے بعد جو ہے جہانگیر ترین کو اسی 62(1)(f) کے اندر سیم ہی کنڈیشنز کے اندر کہتا ہے کہ آپ صادق امین نہیں ہیں. پھر وہی بینچ کے جو ممبرز ہیں جب 2019 کے اندر خواجہ آصف صاحب کے کیس کے اندر بیٹھتے ہیں اور عثمان ڈار نیچے سے ڈسکوالیفائی کر کے آتا ہے کہ 62(1)(f) کے مطابق انہوں نے اقامہ نہیں ڈکلیئر کیا ہوا تو وہ صادق امین نہیں رہے، لیکن سپریم کورٹ اس کو 62(1)(f) کو کہتا ہے کہ نہیں اس طرح کی اپلیکیشن نہیں ہے. اور پھر اسی کو سپریم کورٹ کے بینچ جنہوں نے آتھر ججمنٹ کی ہے وہ 2023 کے اندر کہتے ہیں کہ فیصل واڈا والا جو کیس جو ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی شرمندگی کا اظہار کر لے تو اس کی ٹرم جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں جس ٹرم کے لیے اس کو الیکشن لڑا ہے یا جیت کے آیا. تو یہ کانٹراڈکشنز ہے اس کانسٹیٹیوشن اور اس کانسٹیٹیوشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں اس لا یا اس کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ جو ڈیبیٹ اس وقت چل رہی تھی وہ یہ تھی لیجسلیٹو کمپیٹنسی پہ تھی کہ کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ سیکشن 232 کی امینڈمنٹ کر کے سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن کو نلیفائی کر سکتی ہے یا نہیں. یہ ایک کوسچن ہے اور اس کو ڈسکس ہونا چاہیے. دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ جب آرٹیکل 62 کے اندر میعاد کا ذکر نہیں ہے تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کے اندر جا کے میعاد کا ذکر کر سکتی ہے یا نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی ڈیبیٹ آئی تھی آرٹیکل 63A کے اندر کہ جہاں پہ یہ ذکر یہ تھا کہ آپ کا ووٹ کاسٹ بھی نہیں ہوگا اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے. تو اب یہ ہے کہ اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ ایک الیکشن کا پروسیس ہے کہ بجائے یہ مختلف جگہوں پہ چیزیں اور اس کا کراس دا بورڈ آئے گا کراس دا بورڈ آئے گا جب 7 ممبرز بینک طے کرے گا. اور میرا یہ ہے کہ وہ 3 چیزوں پہ جائیں گے. نمبر 1 وہ یہ کہیں گے کہ 62(1)(f) کے اندر چونکہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے تو سپریم کورٹ اس کو اسٹریچ نہیں کر سکتی. نمبر 2 وہ یہ کہیں گے 63 کے اندر اگر 5 سال کا ذکر ہے تو 5 سال سے زیادہ ہونی نہیں چاہیے. اور تیسرا وہ یہ کہیں گے کہ جو 232 کے نیچے ہے وہ لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے. یہ 3 چیزیں جو ہے سپریم کورٹ میرا خیال یہ ہے کہ 4 کو اس کا فیصلہ کرے گی. باقی سچویشن ٹائمنگ جو ہے اس کو اگر آپ فور دا ٹائمنگ علیحدہ کر کے دے کے صرف لیگل یا کانسٹیٹیوشن اینگل سے اس کو دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے اینگل ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن نعیم صاحب کیونکہ سیاسی پارٹی کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو ٹائمنگ کے اینگل سے بھی دیکھیں گے.